کلام سے پہلے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. دل سے یا علی کہہ دو دیر تک دہن مہکے، دل سے یا علی کہہ دو دیر تک دہن مہکے، اور پڑھ کے دم کر لو تو صدا بدن مہکے، اور پڑھ کے دم کر لو تو صدا بدن مہکے. اس لیے 72 گل چن کے لائے تھے شبیر، اس لیے 72 گل چن کے لائے تھے شبیر، تاکہ ان کی خوشبو سے کربلا کا بن مہکے، تاکہ ان کی خوشبو سے کربلا کا بن مہکے. دل سے یا علی کہہ دو دیر تک دہن مہکے. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. میر انیس کے کلام سے چند شعر پیش کر رہا ہوں. ایک بار پھر مل کے درود پڑھیں محمد وآلہ. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. دیکھا دوں زمین نجف کی بلندی، دیکھا دوں زمین نجف کی بلندی، بہت آپ کو آسمان کھینچتے ہیں، بہت آپ کو آسمان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمیں پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں، زمیں پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. اور کہا رکے اکبر نے اے درد تھم جا، کہا رکے اکبر نے اے درد تھم جا، کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں، کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں. پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں
کھینچتے ہیں، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، کہاں بیڑیا اور کہاں پائے عابد، کہاں بیڑیا اور کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں۔ بابا سے بلند صلوات۔ سلام کی چند اشارہ دیا اس کو۔ مجرئی جب کے آیاں ماہ ازاں ہوتا ہے، مجرئی جب کے آیاں ماہ ازاں ہوتا ہے، چرخ پر ماتم شاہ شہداء ہوتا ہے، چرخ پر ماتم شاہ شہداء ہوتا ہے، مجرئی جب کہ آیاں ماہ ازاں ہوتا ہے، رونے والوں کا بھی کیا رتبہ ہے، اللہ اللہ، رونے والوں کا بھی کیا رتبہ ہے، اللہ اللہ، جن کے اشکوں کا خریدار خدا ہوتا ہے، رونے والوں کا بھی کیا رتبہ ہے، اللہ اللہ، جن کے اشکوں کا خریدار خدا ہوتا ہے، جن کے اشکوں کا خریدار خدا ہوتا ہے، مجرئی جب کہ آیاں ماہ ازاں ہوتا ہے، جنگ میں کہتے تھے ہنس ہنس کے نمک خار حسین، جنگ میں کہتے تھے ہنس
ہنس کے نمک خار حسین، ارے زخم کھانے میں بھی ایک طرفہ مزہ ہوتا ہے، زخم کھانے جنگ میں کہتے تھے ہنس ہنس کے نمک خار حسین، زخم کھانے میں بھی ایک طرفہ مزہ ہوتا ہے، مجرئی جب کہ آیا ماہ ازا ہوتا ہے، سارے حر گود میں شہ نے لیا اللہ اللہ، سارے حر گود میں شہ نے لیا اللہ اللہ، ارے بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے، بگڑی بن جاتی ہے جب سارے حر گود میں شہ نے لیا اللہ اللہ، بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے، مجرئی جب کہ آیا ماہ ازا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ میٹرو ٹی وی کی جانب سے شہادت حسین کے سلسلے میں عشرہ مجالس منعقد ہے، اور روزانہ یہ مجالس ہر تاریخ پر منعقد ہوں گی۔ چودہ سو 30 ہجری کا آغاز ہے، یعنی نئی صدی جو شروع ہوئی تھی 1400، اس کو 29 سال پورے ہوئے اور 30واں برس شروع ہوا، اور اتفاق سے ایام اذا محرم میں ہی عیسوی سال بھی شروع ہو چکا، یعنی 2009۔ جب بھی سال کا آغاز ہوتا ہے، خصوصاً عیسوی سال کا آغاز، اور 1 جنوری آتی ہے، تو اس کا نام انگریزوں نے نیو ایئر رکھا ہوا ہے، اور بہت دھوم دھام سے
اس کو مناتے ہیں. میں نے بھی اتفاق سے دیکھا نیو ایئر یورپ میں، ہالینڈ میں، اور ادھر رات کے 12 بجے دونوں سوئیاں برابر ہوئیں اور پورے شہر، پورے ملک میں آتش بازیاں چھوٹنے لگتی ہیں. لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں شاہراہوں پر، سڑکوں پر، اور ایک خوشی کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ لگتا ہے سب بے خود ہو گئے ہیں. نیا سال شروع ہو گیا، شروع ہو رہا ہے. تو انگریزوں کو دیکھ کر، ظاہر ہے کہ انگریزوں کی حکومت رہی بر صغیر پر، تو ہم بھی اپنے اسلامی مہینوں سے زیادہ عیسوی مہینوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور تمام آفسوں، اسکولوں اور کالجوں کا حساب کتاب اسی مہینے کے حساب سے ہوتا ہے. اور ہم بھی بہت خوشی مناتے ہیں نیو ایئر کی، تمام مسلمان. ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک مقصد ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ سے متعلق، چونکہ عیسوی ان سے متعلق ہے، تو وہ اپنے پیغمبر کی وجہ سے یہ خوشی مناتے ہیں کہ 25 دسمبر ادھر نیو ایئر شروع ہوتا ہے، تو صدی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے. اس لیے ان کو حق ہے وہ منائیں، ان کو منانا چاہیے، چاہے جس طرح منائیں. لیکن ہم لوگ ان کو دیکھ کر نیو ایئر کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں اور نئے سال کا استقبال ہوتا ہے، بڑی خوشی کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اسلامی یعنی جو سال شروع ہوتا ہے وہ ہمیشہ محرم میں شروع ہوتا ہے، اور یہ خوشی سے نہیں شروع ہوتا بلکہ غم سے شروع ہوتا ہے. اور عالم اسلام میں کسی بھی مسلک، کسی بھی مکتبہ فکر کو سال کے آغاز میں خوشی منانے کا حق نہیں دیا گیا، اور وقت نے نہیں دیا، تاریخوں نے نہیں دیا. یعنی پورا عالم اسلام پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منا رہا ہوتا ہے، تو پہلا دن جو ہے وہ غم سے شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے رسول کا گھر ہی اجڑ گیا، گھر کا خاتمہ ہو گیا، سب مار ڈالے گئے اسی مہینے میں، محرم میں. نواسہ رسول امام حسین کی شہادت. تو اب وہ کون سا ایسا مسلمان ہوگا کہ جو ہجری سال کے پہلے دن کو یہ کہے کہ اسے خوشی سے منانا چاہیے؟ دونوں تاریخیں موجود ہیں مسلمانوں کے پاس، تو اس کو خوشی سے کیسے منائیں؟ اب جب ایسی کوئی فکر پیش کی جاتی ہے تو ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کیا تاریخ میں ہے؟ آگے بڑھتی بات، کیا سنت نبی میں ہے؟ سنت ہے، سیرت رسول میں یہ بات موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ بھی اس پر غور کر سکتے ہیں، کہ چونکہ اسلام ایک فطرتی دین ہے اور اللہ کا ایک عطیہ ہے عالم انسانیت کو اسلام،
اور یہ نامکمل دین نہیں ہے. قیامت تک جب بھی انسانوں کے ذہنوں میں اس دین سے متعلق کوئی سوال اٹھے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا جواب موجود ہے. حدیث میں جواب مل جائے گا، قرآن میں جواب مل جائے گا، سیرت رسول میں جواب مل جائے گا. تو اسی مسئلے کو اگر ہم تلاش کریں، مسئلہ تو یہ ہے غور و فکر کرنے کا کہ آیا سال کا پہلا دن غم کے ساتھ منائیں یا خوشی کے ساتھ منائیں، ترجیح کسے؟ تو اگر کوئی یہ کہے، میں اپنی بات کو واضح کرنے سے پہلے کچھ سوال کر لوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہجری سال کا پہلا دن خوشی کے ساتھ مسلمانوں کو منانا چاہیے، تو ہم اس کا فوری طور پہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ کسی اور طریقے سے منائیے، بلکہ ہم یہ ضرور پوچھیں گے کہ اگر ہجری سال کا پہلا دن سرکار دو عالم نے خوشی کے ساتھ منایا ہو، جو یہ کہے کہ پہلا دن خوشی سے مناؤ، نیو ایئر کی طرح، انگریزوں کی طرح مسلمانوں کو بھی اپنے ہجری سال کا پہلا دن خوشی کے ساتھ منانا چاہیے، ایک دوسرے کو کارڈ بھیجنا چاہیے، آتش بازی چھوڑانا چاہیے، خوب خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. کیا یہ سب کچھ سنت میں مل جائے گا؟ قرآن میں مل جائے گا؟ تو پہلے کہنے والا تو ثابت کرے. ظاہر ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہوگی، نہیں ثابت ہو سکتی. سیرت محمد سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ سال کا پہلا دن خوشی سے منانا چاہیے. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام عالم اسلام کو ہجری سال کا پہلا دن غم سے منانا چاہیے. اور ہم جو کہہ رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا جواب سیرت نبی میں رکھا ہوا ہے. اب چاہے تاریخ طبری پڑھ لیجئے، طبقات ابن سعد پڑھ لیجئے، تاریخ ابن ہشام پڑھ لیجئے، یعقوبی، مسعودی، کوئی بھی کتاب عالم اسلام کی پڑھ لیجئے، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کی ہجرت کے ساتھ ہی یہ سال شروع ہوا. اس لیے سال ہجری کہتے ہیں اس کو. عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی مشہور واقعہ ہوتا تھا تو سال کو اس واقعے سے منسوب کر دیتے تھے. جب یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر آیا، جس کے لیے سورہ فیل قرآن میں موجود ہے، اس واقعے کے لیے، اور اس نے خانہ کعبہ کو گرانا چاہا، تو پہلی بار عرب میں ہاتھی آئے تھے. عرب والوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اور وہ ہاتھی آئے تھے کعبے کو گرانے. تو اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفیل، ہاتھیوں کا سال. اور وہ لکھا جاتا تھا، اور مجبوری ہے. دیکھیے، جب سال کا نام عربوں نے ہاتھی والا سال رکھ دیا تو مجبوری آ گئی، اس لیے کہ اسی سال سرکار دو عالم کا ظہور نور ہوا، دنیا میں آئے. تو اب تمام دنیا کی کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ سرکار کی آمد ایک عام الفیل میں ہوئی، ہاتھیوں والے سال کے پہلے سال سرکار کی آمد ہوئی. تو اب جب کوئی سال ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ جب کوئی نام ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا، لکھنے والے لکھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ ہاتھی کافروں کے تھے. وہ ہاتھی کافروں کے تھے، اور وہ بری نیت سے آئے تھے، اللہ کا گھر گرانے آئے تھے. پھر بھی وہ ہاتھی جو اللہ کا گھر گرائیں، وہ تاریخ میں یادگار رہ جائیں. تو ہاتھی تو اتنے اہم ہو گئے، کافروں کے ہاتھی اتنے اہم ہو گئے
کہ ایک عام الفیل لکھا جا رہا ہے، لیکن ہجری کا سال جب پہلی بار شروع ہوا تو اس کی وجہ ہجرت کی یہ ہے کہ اسی سال جناب خدیجہ کی وفات ہوئی اور اسی سال جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ کے سرپرست مکے میں نہ رہے، اس لیے آپ مکے کو چھوڑ دیجئے۔ اب آپ کا کوئی سرپرست مکے میں نہیں، آپ مدینے چلے جائیے۔ سرپرست اگر رہتے تو شاید مکہ چھوڑنا نہ پڑتا۔ تو اب چونکہ ابو طالب اور خدیجہ کی وجہ سے ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سرکار کو حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کیجئے، تو وہ دو غم سرکار کو ایسے ہوئے کہ اس سال کا نام سرکار نے رکھا عام الحزن، غموں والا سال۔ تو جب ہجری سال شروع ہوا تو غم سے شروع ہوا، خوشی سے نہیں شروع ہوا۔ تو جب شروع ہی غم سے ہے تو اب کون مسلمان یہ کہتا ہے کہ سال ہجری آپ خوشی کے ساتھ منائیے؟ تو یہ تو سنت نبی کے خلاف ہو جائے گا، سنت نبی کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اب آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ اتنا رنج ہوا سرکار کو کہ وہ سرپرست چچا جس نے 40 برس سرپرستی کی ہے وہ جدا ہو گیا، اور وہ محسنہ اسلام بی بی کہ جو اسلام پر احسان کر رہی ہے، اور سرکار کو اس جدائی کا کتنا غم ہے کہ اس کا اظہار سال کا نام رکھ کے کیا۔ تبری میں خصوصی طور سے موجود ہے کہ اس سال کا نام عام الحزن سرکار نے رکھ دیا، اور وہی ہجرت کا سال ہے۔ تو ہجرت خود کون سی خوشی کی چیز ہے؟ ہجرت خوشی کی چیز کب ہے؟ دیکھیں میں فلسفہ غم و خوشی سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ محرم کا آغاز ہے، اور یہ بہت اہم باتیں ہیں کہ جن پر سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا ہجرت خوشی کی چیز ہے؟ لفظ ہجرت میں دکھ اور درد چھپے ہیں، یہ تو سن 47 سے اب تک پاکستان میں کہا جا رہا ہے۔ بھائی ادھر آپ نے کہا ہجرت، اور ادھر تصویریں سامنے آئیں کہ مسافر لٹے پٹے چلے آ رہے ہیں، سروں پہ گٹھریاں رکھے ہوئے، مرتے کٹتے ہوئے۔ تو جب آج اس دور میں 47 پاکستان کی ہجرت میں لوگ آئے تو غم سے بھرے ہوئے تھے، ساتھی مارے گئے تھے، رشتہ دار مارے گئے تھے، گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، باغات چھوڑ کے آئے تھے، اپنے اجداد کے مکانات چھوڑ کے آئے تھے، تو کیا خوش ناچتے اور کودتے ہوئے آئے تھے؟ کیا 47 کی یادگار خوشی سے مناتے ہوئے آئے تھے؟ تو پتہ چلا پاکستان کی بنیاد ہی غم کے ساتھ رکھی گئی ہے، خوشی کے ساتھ نہیں۔ کاہے کی خوشی؟ تو کیوں آپ نے اس کا نام ہجرت رکھا؟ کیوں کہ سب نے ہجرت کی ہے؟ آپ نے اپنا نام مہاجر رکھ کیوں لیا؟ آپ اپنے آپ کو مہاجر کہتے کیوں ہیں؟ تو پتہ چلا ہجرت کی یادگار کے طور پر یہ لفظ ایجاد ہوا ہے، لیکن پہلی بار یہ لفظ جب ایجاد ہوا تو یہ جناب ہاجرہ کے لیے استعمال ہوا۔ لفظ ہاجرہ کے معنی ہے وہ بی بی جس نے ہجرت کی۔ لفظ ہاجرہ ہجرت اور مہاجر سے بنا ہے۔ تو اب خود جناب ابراہیم اور جناب ہاجرہ سے اور خانہ کعبہ کی زمین سے پوچھ لیجئے کہ جب ہجرت کر کے آ رہی ہیں تو جو لمحے گزر رہے ہیں وہ ہجرت کے، وہ غم کے تھے کہ خوشی کے تھے؟ اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو صفا اور مروہ سے پوچھ لے
تو میرے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آج تک یہ سارے مسلمان حج کے موقع پر صفا سے دوڑے، ادھر مروہ کی طرف گئے، وہاں سے واپس ہوئے، پھر صفا کی طرف، پھر صفا سے وہاں، تو پتہ چلا دونوں پہاڑیوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ ان کے درمیان آج سے 5000 برس ہوا کیا تھا؟ وہ پہاڑیاں بتا رہی ہیں، تو پہاڑیاں آواز دے رہی ہیں ہوا کیا تھا؟ ایک بچہ پیاسا تڑپ رہا تھا اور ماں تڑپ رہی تھی۔ یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں، یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں۔ اور میں نے حج کیا، سن 86 میں میں نے حج کیا، تو آپ یقین کیجئے کہ جب 7 چکر پورے ہوئے اور صفا سے جب آخری چکر پہ میں مروہ کی طرف گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اب آخری چکر میں کیا ہوگا، لیکن جب میں پہنچا اس طرف تو ہزارہ حاجی جو وہاں موجود تھے، میں نے سب کی طرف دیکھا تو میں سب کے چہرے دیکھنے لگا، آنسوؤں کی بارش تھی۔ تو وہاں حج پر میں نے تو نہیں دیکھا جناب، میں نے حج کیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کعبے میں آیا طواف کے لیے ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یعنی ادھر، یعنی کہ میں نے خود دیکھا اور مشاہدہ ہے، جو بھی حج کرے جا کے دیکھ لے، ادھر کعبے پہ نظر پڑی آنسو برسنے لگے۔ کوئی حاجی ایسا ہے ہی نہیں جو رو نہ رہا ہو۔ اب اس کی توجیحات مختلف لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے جلال سے رونا آ جاتا ہے، اس کے جبروت سے رونا آ جاتا ہے، خوشی میں رونا آ جاتا ہے کہ اللہ کے گھر سے ہم ابھی لپٹیں گے، اللہ کے گھر تک آ گئے ہیں، یادگار ابراہیم تک پہنچ گئے۔ کوئی بھی وجہ ہو، وجہ کوئی ہو، لیکن اظہار غم ہو رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے زمزم کو دیکھا تو رونا آ گیا، صفا اور مروہ میں دوڑے، صحیح کی تو رونا آ گیا۔ ایک جگہ ذرا سی ایسی ہے کہ جہاں پر کچھ خوشی کا اظہار ہو جاتا ہے، اور وہ ہے جب 3 شیطانوں کو مارتے ہیں۔ جمرہ اولا، جمرہ ثانی، جمرہ ثالث، اچھا اس میں بھی مطلب یہ کہ ہنسنے کا موقع تو نہیں رہتا، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ وہ غصہ ہوتا ہے، دانت پیس رہے ہیں، اور میں نے تو یہ دیکھا کہ پتھر تو ختم ہو جاتے ہیں، سب اپنی ہوائی چپلیں ربڑ کی اٹھا کے مانت کئی ٹرک بھر کے وہاں سے چپلیں لے جائی جاتی ہیں اس جگہ سے، ٹرکوں میں بھر کے بعد میں جب صفائی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک جگہ ہے، لیکن جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ عرفات ہو، چاہے وہ مینا ہو، حالانکہ بچہ بچ گیا، ابراہیم کا ہاجرہ کا بیٹا بچ گیا، لیکن آج بھی وہ چھری جو گردن پہ رکھی گئی تھی آج تک آنسوؤں کا نذرانہ لے رہی ہے، آج تک۔ اچھا اس میں آپ غور کر لیجئے، دیکھیں میں بہت ہی فطرت سے قریب ہو کر، نفسیات سے قریب ہو کر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اگر آپ ذرا سا غور کر لیجئے کہ یہ جب بیٹا بچ گیا اور دمبا آ گیا تو پھر وہاں پر جا کے یہ آنسو نہ آئیں، بلکہ خوشی کا اظہار ہوا کرے، اظہار خوشی۔ یہ کون سی چیز پوشیدہ ہے خانہ کعبہ کے حج میں، صفا مروہ میں، زمزم میں، خانہ کعبہ کے غلاف میں، دیواروں میں، اس پورے فضا میں، عرفات میں، مینا میں، وہ کیا چیز پوشیدہ ہے کہ جو دل کو رلا دیتی ہے؟ جبکہ یہ طے ہے کہ اسماعیل بچ گئے اور خوشی کا مقام ہے، اور سب بقرعید آج مناتے ہیں، جانوروں کو ذبح کر کے خوشی ہی کا اظہار کرتے ہیں، عید کہلاتی ہے وہ۔ اس کے باوجود جب وہاں اصل مقام پر پہنچتے ہیں تو بجائے خوش ہونے کے سب رو رہے ہوتے ہیں،
हर मुसलमान की आंख में, हर हाजी की आंख में आंसू आ रहे होते हैं। ये अंदर क्या पोशीदा है जो दिल को रुला देती है, वो वजह बता रहा हूं। देखिए, इस्माइल बच गए, मकाम खुशी का था, लेकिन जब हाजरा को पता चला कि मेरे बेटे के गर्दन पर छुरी रखी गई, तो मां को किसी ने हंसते नहीं देखा, बल्कि फिर रोना शुरू किया और ये कहती जाती थी, अगर ये छुरी चल जाती तो मेरा बेटा ज़िबा हो जाता। और इस सदमे में मां मर गई। पता चला मां को सदमा हुआ है इस वाकये से। आज तक मां की ममता तमाम मुसलमानों और हाजियों को रुला रही है। पता चला जहां मां की ममता आ जाती है किसी वाकये में, वो कयामत तक रुलाती है। तो वाकये करबला में एक मां फातिमा ज़हरा ऐसी है कि जिनकी यादगार ये वाकया करबला। और जो लोग, मैं समझता हूं कि वाकया करबला को तफसील के साथ हर रुख से देखते हैं। एक रूहानी रुख है, तारीखी रुख है, उसका सियासी रुख भी है, उसका नफ्सियाती रुख भी है, उसका फलसफियाना रुख भी है। हर बड़े वाक़े को हर तरीके से देखा और समझा जा सकता है। नफ्सियात के जरिए देख लीजिए, माशरती पहलू में देख लीजिए, अपने खानदान, अपनी बिरादरी, अपने समाज के एतबार से देख लीजिए उस वाक़े को। तो जब आप अंदर तक चलते चले जाएंगे और उस वाक़े को पढ़ते चले जाएंगे, तो ये तयशुदा बात है, सब ने लिखा कि वाक़े को तो होना था, लेकिन इस वाक़े का इल्म पंजतने पाक को पहले से हो गया था कि ऐसा होना है। और तमाम मशहूर मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सबको इल्म था कि वाक़या करबला होगा। तो वहां पर जहां ये गुफ्तगू है, और मुहद्दिस देलवी ने इसको तफसील के साथ लिखा है, और तमाम उम्महातुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की पाक बीबियों ने रवायत की है, और एक नहीं कई रावी हैं कि जो ये बात बयान करके चले गए कि रसूलुल्लाह को जिब्रील अमीन ने आके बता दिया था कि आपका ये छोटा नवासा हुसैन शहीद होगा। तो अब पूरे घर को तो मालूम है। तो इस लिहाज से जब इल्म हुआ है, तो वहां पर जाहिर है कि माँ की गुफ्तगू, हुसैन की माँ ने गुफ्तगू की है, और रसूलुल्लाह चाहते हैं कि ये गुफ्तगू हो, इसलिए कि जिब्रील आए हैं, अल्लाह का हुक्म आया है। तो वहां पर हम ये देखते हैं कि उस जगह पर जनाब सैयदा फख्रे हाजरा हैं। देखिए, जनाब हाजरा किसी नबी की बेटी नहीं है, नबी की मां जरूर हैं, नबी की ज़ौजा जरूर हैं, लेकिन फातिमा ज़हरा नबी की बेटी हैं, और सिर्फ नबी की बेटी नहीं बल्कि फख्रे अंबिया की बेटी हैं, ताजदार अंबिया की बेटी। तो जो फजीलत इस बेटी को हर नबी की बेटी के मुकाबले में होना चाहिए। और ये भी एक अजीब बात है कि क्या अंबिया की बेटियां होंगी नहीं हैं, लेकिन तारीख में नाम नहीं आए। किसी नबी की बेटी इतनी मशहूर नहीं है, और अगर एक आध नाम आ भी जाते हैं तो कोई बड़ी फजीलत हमें नजर नहीं आती। यहां फजीलतों के समंदर हैं, इसलिए कि बेटी उसकी है कि जिस नबी की फजीलतें कयामत तक खत्म नहीं हो सकती, तो ऐसे बाप की बेटी है। तो इस फजीलत में यह फजीलत भी छुपी हुई है कि हाजरा शहादत की खबर सुनकर सदमे से मर गईं, लेकिन सैयद